الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ڈیموگرافک ٹرانزیشن۔ ڈیموگرافک ٹرانزیشن ایک ماڈل ہے جو ڈسکرائب کرتا ہے پاپولیشن چینج کو۔ ود دی پیسج آف ٹائم جو پاپولیشن کے اندر چینج آتا ہے اس کو ڈیموگرافک ٹرانزیشن ماڈل جو ہے وہ ڈسکرائب کرتا ہے۔ یہ انٹرپریٹیشن کے اوپر جو ہے وہ بیس کرتا ہے جو 1929 کے اندر جو ہے امریکن ڈیموگرافر ویرن تھامپسن نے شروع کی، جس نے چینج کو آبزرو کیا یا ٹرانزیشن کو آبزرو کیا انڈسٹریلائز سوسائٹی کے اندر، ان کی برتھ اور ڈیتھ ریٹ کو آبزرو کیا۔ اس نے 200 ایئرز کا جو ڈیٹا تھا اس کو جو ہے اسٹڈی کیا۔ اس ماڈل کے ذریعے جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ایک آئیڈیلائز کمپوزٹ پکچرز ہے پاپولیشن چینج کی ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر، اور یہ ماڈل جو ہے جو ڈفرینٹ کنٹریز کے اوپر، گروپ آف کنٹریز کے اوپر جو ہے وہ اپلائی ہوتا ہے، جو ایکوریٹلی جو ہے تمام انڈیویجول کیسز کو جو ہے ڈسکرائب نہیں کرتا۔ اس سے پہلے جو ہے ہم ڈیموگرافک ٹرانزیشن کو اسٹڈی کریں، پہلے ہم بیسک ڈیموگرافی ٹرمینالوجی ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں۔ سٹیج 1 کے اندر وہ یہ کہتا ہے کہ یہ پری ماڈرن سوسائٹی ہے۔ اس کو پہلے میں آپ کو نیم بتاتا ہوں ان کے، اس کے بعد جو ہے ہم ان کی ایکسپلینیشن کو بھی دیکھیں گے۔ سٹیج 2 اربنائزیشن، اربنائزنگ، انڈسٹریلائزنگ ہے۔ سٹیج 3 میچور انڈسٹریل ہے۔ سٹیج 4 پوسٹ انڈسٹریل ہے۔ یہ 4 سٹیجز ہیں ٹرانزیشن کی۔ جو فرسٹ سٹیج ہے وہ فلی ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر آج کل جیسے یونائٹڈ اسٹیٹس، کینیڈا یا یورپ کے کنٹریز یا اس طرح کے دوسرے جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں لائک جاپان اینڈ آسٹریلیا کے اندر جو ہے یہ ایگزسٹ کرتی ہے۔ سٹیج 1 جو ہے وہ پری ماڈرن ٹائمز کے ساتھ جو ہے ایسوسیٹڈ ہے، جس میں جو ہے بیلنس ہے برتھ ریٹ اور ڈیتھ ریٹ کے اندر، اور یہ سچویشن جو ہے تمام پاپولیشن کے اندر جو ہے وہ ٹرو تھی انٹل دی لیٹ 18th سینچری، جب بیلنس جو ہے یورپ کے اندر، ویسٹرن یورپ کے اندر جو ہے بروک ہوا۔ اس سٹیج کے اندر جو ہے برتھ ریٹ اور ڈیتھ ریٹ جو ہے دونوں ہائی تھے، 30 to 50 پر 1000 ڈیتھ اور برتھ ریٹ تھا، اور اپروکسیمیٹلی جو ہے یہاں پہ جو ہے بیلنس تھا دونوں سائڈ کے اوپر۔ پاپولیشن گروتھ بھی سلو تھی اور ڈیتھ ریٹ بھی جو ہے وہ سلو تھا۔ ایگریکلچرل ریولوشن 10,000 ایئرز اگو، پاپولیشن گروتھ جو ہے وہ ایکسٹریملی سلو تھی، گروتھ ریٹ جو ہے وہ 0.05% جو ہے سے بھی کم رہا ہے۔
تو اس میں جو ہے پاپولیشن کے اندر جو ہے 1960 کے اندر جو ہے یہ جو پاپولیشن تھی 3 بلین تھی، جو 33 ایئرز لیٹر 5 بلین 1987 کے اندر ہوئی، اور جسٹ 13 ایئرز کے اندر 1804 کے اندر جو ہے 1 بلین کا جو ہے اضافہ ہوا پاپولیشن کے اندر. ٹھیک ہے جی. 1999 کے اندر جو ہے یہ پاپولیشن 6 بلین تک ہو گئی. یہ سٹیج 1 تھی، جو ہائی اسٹیشنری سٹیج تھی پاپولیشن گروتھ کے حوالے تھے. ہائی برتھ اینڈ ڈیتھ ریٹ تھا، اسٹیشنری ریٹ اور اسٹیشنری ٹوٹل پاپولیشن نمبر تھا. ڈیتھ ریٹ بھی ہائی تھا. ٹھیک ہے، کیونکہ ڈیتھ ریٹ ہائی کیوں تھا؟ لیک آف نالج آف ڈیزیز تھا. پریونشن اینڈ کیور کے حوالے سے، مطلب ان کا تدارک کیسے کرنا ہے، علاج کیسے کرنا ہے، بیماریوں کا جو ہے وہ پتہ نہیں تھا. یا اوکیجنل فوڈ شارٹیج تھی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ڈیتھ ریٹ جو ہے وہ زیادہ تھے. ڈیتھ ریٹ جو ہے ان کی وجہ سے زیادہ تھا، یا کوئی ڈیزاسٹر آ جاتا تھا ان کی وجہ سے بھی ڈیتھ ریٹ ہو جاتا تھا، ہائی تھا. جیسے ارتھ کوئک، فلڈ وغیرہ جو ہے آ جاتے ہیں. سٹیج 2 کے اندر جو ہے یہ دیکھتے ہیں پاپولیشن کے اندر اضافہ ہوا ڈیتھ ریٹ کے اندر کمی ہونے کی وجہ سے، مطلب ڈیتھ ریٹ کم ہوا ہے، اس وجہ سے جو ہے پاپولیشن کے اندر اضافہ ہوا. یہ جو ڈیتھ ریٹ جو ہے وہ یورپ سے ڈکلائن ہونا جو ہے وہ شروع ہوا 18th سینچری کے اندر، اور نارتھ ویسٹرن یورپ کے اندر جو ہے یہ تیزی سے جو ہے وہ پھیلا. نیکسٹ جو 100 ایئرز تھے اس میں جو ہے یہ ڈیٹا جو ہے اس نے کلیکٹ کیا، جس میں یہ ہے کہ پاپولیشن میں اضافہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوا، جس کی وجہ یہ تھی کہ ڈیتھ ریٹ میں کمی آنا. ڈیتھ ریٹ میں کمی آنے کی وجہ سے پاپولیشن میں اضافہ ہوا. ڈیتھ ریٹ میں کمی آنے کی جو ہے 2 امپورٹنٹ جو ہے وہ ریزنز تھیں، 2 امپورٹنٹ فیکٹرز تھے. پہلا جو فیکٹر تھا وہ تھی امپرومنٹس ان فوڈ سپلائی. فوڈ سپلائی کے اندر جو ہے امپرومنٹس ہوئی، ایگریکلچرل ریولوشن کی وجہ سے جو ہے پروڈکشن میں اضافہ ہوا. ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے یا سلیکٹیو بریڈنگ کی وجہ سے، سیڈ ڈرل ٹیکنالوجی آئی جس کی وجہ سے پروڈکشن میں اضافہ ہوا ایگریکلچر کے اندر. انگلینڈ کے اندر جو ہے لوگوں کی ارلی میرجز کے اوپر جو ہے مطلب ویلتھ جو ہے اس گریٹر ویلتھ جو ہے اس نے جو ہے لوگوں کی ارلی میرج کو جو ہے وہ قابل بنایا، اور برتھ ریٹ کے اندر بھی سیم ٹائم کے اندر جس وقت ارلی میرج کو انیبل کیا اس وقت جو ہے برتھ ریٹ میں جو ہے اضافہ ہوا. فوڈ ریلیٹڈ
جو فیکٹر تھے ان میں جو ہے انٹروڈکشن آف پوٹاٹو اینڈ میز کارن جسے کہتے ہیں مکئی کو امریکہ کی طرف سے جو ہے یہ انٹروڈیوس کیے گئے، اور نیو کراپس کے اندر جو ہے اضافہ ہوا، کوانٹٹی آف فوڈ اسٹف کے اندر جو ہے اضافہ ہوا، اسپیشلی ان ناردرن یورپ کے اندر۔ سیکنڈ جو فیکٹر تھا وہ تھی پبلک ہیلتھ کے اندر ایک امپورٹنٹ امپرومنٹس تھی، جیسے مورٹیلٹی ریٹ کو پارٹیکولرلی چائلڈ ہوڈ جو مورٹیلٹی ریٹ تھا اس میں جو ہے وہ کمی کی۔ ٹھیک ہے جی، یہ دو امپورٹنٹ جو ہے وہ فیکٹر تھے جن کی وجہ سے پاپولیشن میں جو ہے وہ اضافہ ہوا۔ ان دو فیکٹرز کی وجہ سے پاپولیشن کے اندر بہت زیادہ اضافہ جو ہے وہ نوٹ کیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے اسٹیج 3 کی طرف ہم موو کرتے ہیں۔ اسٹیج 3 کے اندر جو ہے پاپولیشن جو ہے اسٹیبلٹی کی طرف جو ہے وہ موو ہوئی۔ برتھ ریٹ کے اندر جو ہے یہاں پہ کمی ہوئی۔ یہ جو ہے جو مالتھس کی جو تھیوری ہے، مالتھس کا جو بلیف ہے کہ ڈیتھ ریٹ کے اندر جو چینج ہے وہ پرائمری کاز ہے پاپولیشن چینج کی، اس کے اوپر جو ہے وہ بلیو کرتی ہے۔ جنرل جو ڈیتھ ریٹ جو ہے ڈکلائن ہوا وہ ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر جو ہے 19th سینچری کے اینڈ میں جو ہے وہ شروع ہوا ناردرن یورپ کے اندر، اور یہ سیورل ڈیکیڈ جو ہے ڈفرینٹ کنٹریز کے اوپر جو ہے کنٹری کے اندر جو ہے یہ پاپولیشن جو ہے وہ سٹیبل رہی۔ انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ جو ہے ان میں کمی ہوئی، فرٹیلٹی ریٹ جو ہے وہ سٹیبل رہا۔ یہ جو فیکٹرز ہیں، ڈفرینٹ جو فیکٹرز ہیں اس ڈکلائن کے، ان میں یہ تھا کہ رورل ایریاز کے اندر جو ہے چائلڈ ہوڈ ڈیتھ ریٹ کے اندر جو ہے وہ کمی ہوئی۔ کچھ جو ہے پیرنٹس نے جو ہے یہ ریئلائز کیا کہ ان کو جو ہے جو کمفرٹیبل جو ایج ہے چائلڈ بورن کی اس کو ریکگنائز کیا، اور چائلڈ ہوڈ جو ڈیتھ تھی وہ کم ہوئی اس کی وجہ سے جو ہے چائلڈ ہوڈ ڈیتھ ریٹ جو ہے وہ کم ہوئی۔ اربنائزیشن کے اندر جو ہے اضافہ ہوا یہاں پہ۔ یہ اور دوسرا جو فیکٹر تھا فیمیل لٹریسی کے اندر اضافہ ہوا، امپلائمنٹ اپرچونٹیز جو ہے خواتین کے لیے جو ہے اس سٹیج کے اوپر جو ہے وہ پرووائڈ کی گئیں، اور وومن کا جو سٹیٹس تھا وہ تھوڑا اس کے اندر جو ہے امپرومنٹس ہوئی، اضافہ ہوا وومن کے سٹیٹس کے اندر۔ اور کنٹراسیپٹیو ٹیکنالوجی نے بھی ہیلپ کیا پاپولیشن کو
ڈکلائن کرنے میں، برتھ ریٹ کو ڈکلائن کرنے میں۔ کنٹرسیپٹیو جو ٹیکنالوجی ہے وہ 19th سینچری کے اندر جو ہے وہ پورے یورپ کے اندر بھی اویلیبل نہیں تھی۔ اس نے تھوڑا جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کیا ڈکلائن کے اندر، فرٹیلٹی جو ہے ڈکلائن ہوئی اس کی وجہ سے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ کنٹرسیپٹیو اویلیبلٹی تھی، اور یہ نالج تھا کہ کس طرح جو ہے اس کو کنٹرسیپٹیوس کو جو ہے وہ یوز کرنا ہے۔ ٹوڈے دنیا کے اندر جو ہے کلوز کرسپونڈنس جو ہے وہ پائی جاتی ہے فرٹیلٹی اور کنٹرسیپٹیو یوز کے اندر۔ اور ان میں جو ہے کچھ فیملیز جو ہے وہ ہیں جو لمیٹڈ فیملی سائز کو جو ہے وہ پریفرنس کرتی ہیں، لائک کرتی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ہم فورتھ سٹیج جو لاسٹ سٹیج ہے اس کی ہم بات کرتے ہیں۔ فورتھ سٹیج کے اندر بھی سٹیج 4 جو ہے اس کے اندر بھی اسٹیبلٹی دیکھی گئی ہے۔ اس سٹیج کے اندر پاپولیشن کا جو ایج سٹرکچر ہے وہ زیادہ اولڈر دکھائی دیتا ہے۔ اولڈر کیسے دکھائی دیتا ہے؟ اس میں جو ہے فرٹیلٹی ریٹ میں جو ہے وہ کمی آئی، فرٹیلٹی ریٹ کے اندر جو ہے وہ کمی ہوئی۔ ویل ڈیولپڈ جو کنٹریز ہیں لائک میکسیکو، سویڈن، ان میں جو ہے ڈفرینس پایا جاتا ہے، سملیرٹیز ہیں بٹوین لیس ڈیولپڈ اور جو مور ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کے درمیان۔ پاپولیشن کی وجہ سے مطلب پاپولیشن میں جو ہے جو اسٹیبلٹی آئی ہے ود دی پیسج آف ٹائم، وہ ان برتھ ریٹ کے اندر جو ہے جو اضافہ نہیں ہوا، چاہے وہ ڈیولپڈ کنٹری سے، مور ڈیولپڈ سے یا لیس ڈیولپڈ کنٹری سے، ان کی وجہ سے جو ہے اس میں اضافہ نہیں ہوا۔ تھینک یو سو مچ۔ یہ جو ہے ہمارا آج کا ٹاپک تھا۔ اللہ حافظ۔